ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں آج دن میں پتہ ہی چلا کہ جناب جو ایلون مسک صاحب ہیں انہوں نے ہمارے جو گلگت بلتستان ہے اس کی لوکیشن ہی چینج کر دی. عملہ جو ہے بہت آگے تک نکل چکا ہے بھارت کی جانب سے. عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ ایک یہاں پر ایشو ہے وہ میں ریز کرنا چاہوں گی. آج ڈان کی ایک سٹوری تھی, اس میں یہ فائل کیا گیا کہ جی گلگت بلتستان میں ایک ایشو آ رہا ہے کہ وہاں کی جو جیو ٹیگنگ ہے, وہاں کی جو لوکیشن ہے وہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی آ رہی ہے. یعنی تمام اپنی حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ ایرانیوں سے مل لیں, آپ کیوبن سے مل لیں, نارتھ کورین سے مل لیں, دیگر اس طرح کے جو ممالک ہیں بہت یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی دوستی, اتنی امپورٹنٹ دوستی یعنی وہاں کے یوزرز یہ اب ٹویٹر پہ لکھ رہے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ لوکیشن کا جو فیچر ہے, آپ اپنے ٹویٹر کو جب لوکیشن آن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں. تو وہاں پر ٹویٹر ایز پر ٹویٹر رولز گلگت بلتستان از ان انڈیا ناؤ, یہ شو ہو رہا ہے. اور یوزرز کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, اور مطلب یہ کیا وجہ ہوئی کہ گلگت کی اچانک سے لوکیشن چینج کر کے اب اس کو انڈین ٹیریٹری میں دکھایا جا رہا ہے ٹویٹر کے مطابق. اور اس پہ پھر ڈان نے اس کو پبلش بھی کیا اور یہ خبر آئی ہے, اور انڈین میڈیا میں بھی اس کو پبلش کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ٹویٹر ری لوکیٹس یوزرز ان GB2 جموں اینڈ کشمیر. تو اب اس کے علاوہ ایک اور بات ہوئی ہے, اور وہ یہ ہوا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی, جو آپ جانتے ہیں فیچر ہے ود ہیلڈ, یعنی وہ بھی بلاک ہو گیا اور وہاں پر وہ دکھائی نہیں دے رہا. یہ بھی خبر موجود ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی گلگت میں اس کو نہیں شو ہو رہا, یا وہاں پر اس کو بلاک کر دیا گیا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب لگتا ہے کہ جو ایلون مسک صاحب ہیں وہ جناب مودی صاحب سے ملنے کے بعد بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئے ہیں یا تو کچھ, اور یہ جو ہے انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ خود سے ہی یہ کر دیتے ہیں, یا پھر یہ کوئی مسٹیک ہے, یہ کوئی ایرر ہے, یہ کوئی غلطی ہے, جو بھی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ پوڑا پڑ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب واٹس ایپ گروپس میں آپ کو پتہ ہے یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور یہ جو شیئر کیا جا رہا ہے, جو یوزرز بتا رہے ہیں, یہ اب اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ وہاں پر بلاک کیا گیا ہے, اس میں جب وہ پوچھتے ہیں, اس میں یہ بھی آتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے, تو اس میں کچھ ایسا لکھا گیا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ ہے, کوئی لیگل ڈیمانڈ ہے جس کی بنا پر ایسا کیا گیا. ایگزیکٹلی میں اس کے اوپر, کیونکہ میں نے یہ خود سے جا کے نہیں دیکھا, لیکن جو ابھی تک سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر آپ تفصیل میں جاتے ہیں لرن مور میں, تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ ہے. اب ڈیمانڈ کس کی طرف سے ہو سکتی ہے, یہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ جو وہ انڈیا کی طرف سے ہوگی. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ سٹینڈز انڈیا کا ایک, جس پہ ہم کئی مرتبہ پہلے بات بھی کر چکے ہیں, جو گلگت اور بلتستان کے حوالے سے ہے, اور جو آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے, یا پھر یہ کہ جو سی پیک جہاں سے گزرتا ہے وہ سب ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے. بلکہ اس سے پہلے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی جو SC ہوئی ہے سمٹ, اس کے اندر انڈیا کی طرف سے جو BRI ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا, بلکہ اس کو ڈکلائن کر دیا گیا کہ اس میں انڈیا کا نام نہیں آیا. باقی تمام کنٹریز نے اس کو انڈورس کیا, انڈیا نے اس کو انڈورس نہیں کیا. تو یہ سب, یہ تو سٹینڈز ہمیں پہلے سے معلوم ہے نا. دونوں طرف کے جو موقف ہیں مختلف, اس کے بارے میں ان کے اوپر ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں. لیکن اب اس چیز کا ہونا یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے سے جو ہے کوئی کہا گیا ہو اور ٹویٹر کی طرف سے یہ آپ کو جو ہے بتایا گیا ہو اور یہ کوئی نوٹس بھیجا گیا ہو. دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اکاؤنٹ آپ بلاک کرنے کی کوشش کرواتے ہیں تو اس پہ پہلے ٹویٹر کی طرف سے آپ کو نوٹس بھیجا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہی ایک یہاں پر جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گستاخی کی بنا پر قتل کر دیا گیا, کتنے ایسے قتل ہوتے ہیں. تو کس جگہ پر کوئی تھا کہ جس بیچارے غریب کو درخت سے باندھ کر مار دیا گیا تھا, اور وہ بعد میں پتہ چلا وہ پاگل تھا, تو اس کو جو ہے وہ گستاخی پر, گستاخانہ اس پہ جو ہے وہ مار دیا گیا, اس نے یہ جلا دیا, اس نے کاغذات جلا دی, اس طرح کی چیزیں آ رہی. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو بیچارہ پاگل تھا, اس کی ماں نے بتایا. اس کو جب میں نے رپورٹ کیا تھا, اور اس کو ٹویٹر پہ بھی میں نے اس کی ویڈیو ضرور پوسٹ کی, اور میرا خیال ہے کہ میں یعنی جنہوں نے اس کو رپورٹ کیا تھا ان میں سے جو چند ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر بات کی تھی, ان میں بھی تھی. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اچھا میں نے کوئی 6 مہینے کے بعد اپنا کوئی ان باکس دیکھا تو پتہ ہی چلا کہ مجھے ٹویٹر کی طرف سے جو ہے وہ ایک آیا ہوا ہے کہ جناب یہ جو ہے
آپ کو پتہ ہی اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر وہ کرے گا کہ جو میں نے پوسٹ کیا ہوا تھا وہ اس کے اوپر آواز اٹھائی ہوئی تھی، اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو کچھ ادارے ہیں کہ جناب وہ اٹھاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا یا غلط ہے، تو اس کو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح ہے تو اس کو ریموو کر دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے واقعہ ان کو بھی پتہ چلی گیا ہوگا، انہوں نے بھی ریسرچ کی ہوگی، تو اس کو آپ کی مرضی، آپ جیسے بھی چھوڑنا ہے میں نے کر لو، میں نے تو دیکھا ہی 6 مہینے بعد ہے اور میں نے کون سا ریموو کرنا تھا۔ تو میں نے یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ٹویٹر کی طرف سے نوٹس آتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی نوٹس اس حوالے سے نہیں آیا کہ جی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے یا کیا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں یہاں پر جو ہے نا وہ لوگ ڈاؤٹ فل ہیں کہ بھئی کیا ہے یہ۔ اور سمیع صاحب، سنگین جو معاملات ہیں ان پر ہماری جو خاموشی ہے، ہم اسے مجرمانہ خاموشی کہیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب معاملہ صرف باتوں تک، الزامات تک نہیں ہے، یہ بھارت کی طرف سے آ رہی ہے، پاکستان کی طرف سے نہیں آ رہی۔ بھارت بہت لمبی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے سمیع صاحب، لیکن ہم نے اس معاملے کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا، یہاں پر بھی ہماری خاموشی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیے، ہر معاملے پر ہماری خاموشی ہے۔ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا، ایک چیز آپ کو آمنہ صاحبہ دیکھنی پڑے گی، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا۔ بھارت تو ہمارا دشمن ہے، اس نے تو ہمیں نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے، اس نے ہمیں بتائے بغیر پانی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر ہم ہر سال یہ پیٹتے رہیں کہ بھارت نے ہمیں بتایا کہ پانی چھوڑ دیا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا زیادہ قصور ہے۔ ہمیں سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمیں یہاں پر بیٹھ کر بالکل، ابھی تو پوری دنیا کے ویدر کی آپ کو پتہ چلتی ہے، رپورٹس آتی ہیں کہ کہاں پر کتنی بارش ہے، کہاں پر کتنے فلڈز ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے اپنی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سمیع صاحب تو کنٹینیو۔ آپ کو تو آپ کو نا اس حوالے سے بھارت پہ ڈپینڈنسی چھوڑ کر آپ کو اپنی پلاننگ کرنی ہوگی، وہ ہم نہیں کر رہے۔ ان کو پریڈومیننٹلی نیگیٹو کوریج ملتی ہے ویسٹرن میڈیا میں، اس میں جو ان کے جو شہری ہیں وہاں پہ ان کی جو بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد ہے، وہ اپنی حکومت کے حوالے سے منفی تاثرات رکھتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ بھارت کی مثال لے لیں، بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے شاید ہی اس کی کوئی نظیر ملتی ہو، جو وہاں پہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی آپ میڈیا کوریج بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پریڈومیننٹلی جو وہاں پہ ان کا ویو ہے وہ پازیٹیو ہے مغرب میں۔ وہ کیوں ہے کہ وہاں پہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ اپنی حکومت کے حوالے سے جے مودی کرتے رہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جی بڑی اچھی ہے، ہمارا ملک بڑا اچھا ہے۔ تو وہاں پہ جب بھی اب بات ہوگی، تاج محل کی بات ہوگی، اسپائسز کی بات ہوگی، بالی ووڈ کی بات ہوگی، وہ اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہی تاثر دیتے ہیں۔ ابھی مودی صاحب بھی گئے تھے، ان کا جو استقبال کیا گیا وہ کیوں کیا گیا؟ ایک تو وہ بڑی اکانومی ہے، اور پھر اس میں جو ان کے اوورسیز وہاں پہ سٹیزنز ہیں، بڑی بڑی فرمز میں، آرگنائزیشنز میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے جو اوورسیز سٹیزن ہیں وہ آپ کے حوالے سے کیا تاثر رکھتے ہیں، آپ کے نظام کے حوالے سے، آپ کی حکومت کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور کل جو ڈاکٹرز سے خان صاحب نے خطاب کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ کی فرینڈشپ اور ایک کی ایشو پہ پاکستان میں اتنا ڈویژن ہے، مانے کہ آپ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا چین پہ؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چین کو یہ فکر ہے، اس لیے کہ شاید میں نے کچھ دیکھا ہے ان کے کونسل جنرل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہ ہر پارٹی اور ہر گورنمنٹ نے سی پیک کی تعریف کی ہے اور کمٹ کیا ہے، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ٹوورڈز سی پیک۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس سے کس حد تک تم جانے کے لیے تیار ہو، تھوڑا سا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے۔ اس لیے کہ اگر واقعی تمہیں سچ کی تلاش میں یہ کر رہے ہو تو بہت ساری چیزیں اپنے بارے میں، اپنی پارٹی کے بارے میں، گورنمنٹ کے بارے میں جو آپ کہہ سکتے ہیں، جو بڑے امبیرسنگ ہوگا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں کو کوئی رسپانسبلٹی تو ہونی چاہیے بھائی۔ یہ کیا مطلب ہے اگر بھی ہوا، مثال کے طور پہ اگر بھی ہوا، اب آپ آ گئے ہیں نا، آپ تو اب دیکھ رہے ہیں نا، اب تو ٹھیک ہو گیا ہے نا، تو 10 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں there was a hiccup۔ یار چھوڑو، سوری، ٹھیک ہے، میں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ یہ ایک ٹاپک ہے جو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک امبیرسمنٹ ہے مجھے۔